خداوند کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں وقت بخش دیا اپنے سندر قدموں میں آنے کا، اور ہمارے ساتھ ہیں پاجی ٹونی ولیم، تحلیم ولیم اور لبنہ ٹونی ولیم۔ عبادت کا آغاز ہم دعا کے ساتھ کریں گے اور تحلیم ہماری رہنمائی کریں گی۔ خداوند سے مانگتے ہیں آج کے دن کے لیے، آج کے موقع کے لیے کہ تو نے ہمیں دن دیا تاکہ ہم تیرے حضور آ سکیں اور عبادت کر سکیں۔ دعا میں ہماری رہنمائی کرنا، جب کلام پڑھے تو ہماری رہنمائی کرنا مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین۔ اب ہم زبور گائیں گے 32، ادان جس دے بخشے گئے سب گناہ۔ ادان جس دے بخشے گئے سب گناہ، تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا۔ ادان جس دے بخشے گئے سب گناہ، تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا۔ نہ رب جس نے پاپاں دا کردا حساب، نہ رب جس نے پاپاں دا کردا حساب۔ او دھن ہے تے دل اس دا نہیں خراب، او دھن ہے تے دل اس دا نہیں خراب۔ او دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ، تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا۔ میں جد چپ رہا تد میری اڑیاں، میں جد چپ رہا تد میری اڑیاں کراندے ہوئے سارا دن گل گئیاں، کراندے ہوئے سارا دن گل گئیاں۔ او دھن جس سے بخشے گئے سب گناہ، تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا۔ خداوند کا شکر کریں گے اس کے زندگی بخش کلام کے لیے۔ گنتی 11واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت پڑھیں گے اور پہلی تلاوت ہمارے لیے تحلیم کریں گی۔ Book of Numbers, chapter 11, verse 5 and 6. We remember the fish we ate in Egypt, at no cost also the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic. But now we have lost our appetite. We never see anything but his manna. Amen. آمین۔ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے، وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور خداوند کے کلام کی تیاری کی دعا کریں۔ قدوس خداوند تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ فضل دیا کہ اس وقت ہم تیرے کلام کو سن سکیں۔ خدا پاک رو تجھے دوسرا مددگار ہے، ہماری مدد کر، رہنمائی کر اور فضل دے، جو کچھ بھی تیرے کلام میں سے سنیں وہ ہماری زندگی میں 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ انسان اپنی تاریخ کو کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا، اپنے ماضی کو انسان بھلا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل آفات کو نازل ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، جب ان کے دشمن جو تھے وہ مصر میں مر رہے تھے، ان کے اوپر کبھی جوئیں آ رہی تھیں، کبھی مینڈک آ رہے تھے، کبھی آسمان سے اولے برس رہے تھے، کبھی آگ برس رہی تھی، کبھی ان کے پلوٹھے مر گئے۔ بنی اسرائیل یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں یہ سب کچھ بھول گیا، اور انہیں یاد کیا رہا؟ یہ ذرا دیکھنے کے لائق چیز ہے۔ انہیں یاد ہے مچھلی جو انہیں مفت ملتی تھی، انہیں یاد ہے وہ تمام چیزیں جو کہ بڑی سستے داموں مل سکتی ہیں، ہائے وہ کھیرے، خربوزے، گندنے، پیاز، لہسن۔ میں سوچتا ہوں انسان کتنا عجیب مخلوق ہے کہ اسے وہ چیزیں یاد آ رہی ہیں جن کی دراصل کوئی قیمت نہیں، لیکن وہ چیزیں بھول گئی ہیں جو خدا نے بڑے بڑے کام اس کے لیے کی ہیں۔
ہم اپنی زندگی میں اپنے ماضی کو ہمیشہ کوستے رہتے ہیں اور اپنی ناکامیوں، اپنی کمزوریوں اور اپنی زندگی میں ترقی نہ کرنے کی وجہ ہم اپنے ماضی کو ٹھہراتے ہیں. ہم ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو یاد کرتے رہتے جن کی وجہ سے ہم پیچھے تھے، جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں کسی بلند مقام پہ نہیں تھے. یہ مصر میں اینٹیں بنانے کا کام کرتے تھے، وہاں کی عمارتوں کو بنانے کا کام کرتے تھے، اور ان کے اوپر جو مظالم تھے آپ نے وہ ضرور خروج کی کتاب میں پڑھے ہوں گے. یہ ان تمام مظالم کو بھول گئے، ان تمام چیزوں کو بھول گئے، ان تمام کاموں کو بھول گئے جو خدا نے ان کے لیے کیے ہیں. ان کو کھانے یاد آ رہے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اپنے اندر سے اپنے ماضی کی ان باتوں کو نکالنا پڑے گا جن باتوں کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر سکتے. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم غریب ہیں، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارا باپ غریب تھا ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارا خاندان غریب ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے، ہم کسی بڑے اسکول میں نہیں جا سکے اس لیے ہم لوگ نہیں پڑھ سکے، اس لیے ہم لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے جب بھی ٹاپرز کو دیکھا ان میں زیادہ تر ہمارے سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ذاتی طور پر پڑھنے والے لوگ ہیں. کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ریڑھی چلانے والا، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کھیتوں میں کام کرنے والا، کئی دفعہ آپ نے صفائی کرنے والے کا کوئی بیٹا بیٹی ہے جو ٹاپ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کہاں سے ٹاپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو بھلا دیا. خدا مصر میں سے تو بنی اسرائیل کو نکال لایا تھا، لیکن بنی اسرائیل میں سے ابھی مصر خدا نہیں نکال پایا تھا. ان کے اندر جو مصر بسا ہوا ہے وہ ابھی تک اس کو یاد کرتے ہیں، کھیرے یاد کر رہے ہیں اور لہسن یاد کر رہے ہیں. اور میں تو جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں وہ مس کس چیز کو کر رہے ہیں. اور من کو وہ کہتے ہیں کہ ہم من کے علاوہ تو یہاں کچھ اور کھا ہی نہیں پا رہے، ہمارے تو کھانے ختم ہو گئے، ہمارا تو یہ ختم ہو گیا، ہمارا تو وہ ختم ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی برا وقت آئے تو ہمیں اپنے ماضی کو کوسنے کی بجائے ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خدا جو ہمیں مصر کی غلامی میں سے یا غربت کی اندھیروں میں سے نکال کر باہر لے کے آیا وہ ہمیں اس سے بھی آگے لے کے جا سکتا ہے. جس نے ہمیں زمین پر سے اٹھایا، جس نے ہمیں گھورے میں سے نکالا اور اپنے ساتھ تخت میں بٹھایا ہے، وہ ہمیں اس سے بھی بڑی سرفرازی دے سکتا ہے. لیکن ہم یاد کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ یاد کریں گے کہ خدا نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، وہ اور بھی بہت کچھ کرے گا، تو پھر ہم ضرور کامیاب ہوں گے. لیکن اگر بنی اسرائیل کی طرح ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے، اپنے ماضی کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، کمزوریاں انہی کو دہراتے رہیں گے دہراتے رہیں گے دہراتے رہیں گے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہی رہیں گے اور ترقی کرنا ہمارے لیے ہمیشہ بہت مشکل رہے گا. اس لیے اس حقیقت کو سمجھیں اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ اپنے اندر سے ان پرانی یادوں کو فراموش کر دیں، پرانے دکھوں کو فراموش کر دیں. کئی دفعہ جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمارے ساتھ کی ہوئی جو زیادتیاں ہیں، جو ان کے برے رویے ہیں، جو انہوں نے ہم پہ مظالم کیے ہیں، جو دکھ ڈائے ہیں، وہ سب کچھ ہمیں یاد آنا شروع ہوتا ہے اور ہمارے اندر خود بخود ایک عجیب سی کڑواہٹ، ایک عجیب سا زہر، ایک عجیب سی حالت ہمارے دل کی ہو جاتی ہے کہ ہمیں اس شخص کے اوپر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اس شخص کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت پال لیں. لوگوں کی جو بھی غلطی ہے اس کو معاف کر دیں. لوگوں نے جو بھی آپ کے لیے برا کیا اس کو معاف کر دیں. آپ کے ماضی میں جو بھی آپ کے ساتھ برا ہوا ہے اس کو نظر انداز کر دیں. خدا نے اگر ہمارے ماضی کو سامنے رکھا ہوتا تو وہ کبھی بھی ہمیں سرفراز نہ کرتا. خدا نے اگر بنی اسرائیل کے ماضی کو ہمیشہ سامنے رکھا ہوتا تو وہ ان کو کبھی مصر کی غلامی سے نہ نکالتا. لیکن اس نے ان کو مصر کی غلامی سے باہر نکالا. ہمیں اس نے بہت سی غلامیوں سے، غربت سے، افلاس سے، تنگی سے، نفرتوں سے، لوگوں کے ہمیں گھٹیا سمجھنے سے، ہمیں کمتر سمجھنے سے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس میں تو یہ لیاقت نہیں ہے، اس میں تو وہ لیاقت نہیں ہے. کئی مرتبہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہوں کہ ہم جانتے ہیں تیرے باپ کو کون تھا، تیری ماں کو کون تھا، تو کہاں سے آیا. یہ سب باتیں لوگ کر سکتے ہیں، لیکن ان باتوں سے آپ کو کوئی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا ہاتھ پکڑا ہے اسرائیل کے خدا نے جو انہیں مصر کی غلامی سے نکال کے لے چلا تھا. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خدا مصریوں پہ اتنے مظالم، اتنی آفتیں ڈالے گا کہ وہ خود انہیں نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ جب خدا آپ کو سرفراز کرے گا تو آپ کے رستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو وہ ختم کر دے گا، توڑ دے گا.
اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھیں کہ آپ کا خدا لشکروں کا خدا ہے. اس کو آپ کے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، اس کو اس منزل سے سروکار ہے جس پہ وہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے، اور وہ ضرور آپ کو بلندیوں پہ، کامیابیوں پہ، کامرانیوں پہ اور عظمتوں کی طرف لے کے جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے ماضی سے لپٹے رہیں گے تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے. اس لیے ماضی کو بھول جائیں، لوگوں کی نفرتوں کو، قدورتوں کو، کڑواہٹوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور خداوند کا ہاتھ پکڑ کر اس کے پیچھے چلتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں. جب میں اس حوالے کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، یہ مس کن چیزوں کو کر رہے تھے. یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں کسی ماضی کی تلخ یاد کو اپنے اندر نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے مستقبل کی طرف دیکھنا ہے. ہمارا خدا جس نے ہمارا ماضی سنبھالا، جس نے ہمارا آج سنبھالا، وہ ہمارا کل بھی سنبھالے گا اور آپ کو کامیابیاں، سرفرازیاں اور کامرانیاں ضرور دے گا. مسیح خداوند کے نام میں یہ دعا میں مانگتا ہوں آپ سب کے لیے کہ خدا آپ کو یہ تمام برکتیں دے. آمین. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. قدوس خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارے ماضی کو سنبھالا، تو نے ہمارے آج کو سنبھالا اور تو ہمارے کل کو بھی سنبھالے گا. تو سنبھالنے والا خدا ہے. تو نے ہمیں ہمارے ماضی سے آزاد کیا اور تو ہمیں مستقبل کی طرف لے چلا. بخش دے کہ ہم تیرے پیچھے چلتے رہیں اور ان آوازوں کو جو ہمارے ماضی میں سے آتی ہیں، جو ہمارے مخالفین کی طرف سے آتی ہیں، ہمارے سے نفرت کرنے والوں کی طرف سے آتی ہیں، فضل دے کے ان کو بھلا کر تیری پیچھے پیچھے چلتے رہیں اس نشان کی طرف، اس کامیابی کی طرف، اس بلندی کی طرف، ان کامرانیوں کی طرف جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے، تاکہ ہم اور ہمارے وہ تمام ساتھی جو تیرا یہ کلام سن رہے ہیں، تمام بہن بھائی جو تیرا یہ کلام سن رہے ہیں، ہمیں فضل دے کہ ہم اپنی نظریں اپنے ماضی سے ہٹائیں اور اپنے خدا کی طرف لگا کے رکھیں جو ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں لے چلا ہے، اور وہ ہمیں ہر طرح کی برکت دینا چاہتا ہے، ہر طرح کی عظمت دینا چاہتا ہے. میں دعا کرتا ہوں خداوند تو نہ صرف ہمارے اس گھرانے کو بلکہ یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں بھی کوئی تیرا کلام سنتا ہے ان پہ برکتیں نازل کر اور فضل دے کو تجھ میں کامیاب ہوں اور اپنی زندگی میں تیری قدرت کے وسیلے سے خداوند بڑی بڑی منزلیں، کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر پائیں. مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.